یہ اور خاص طور پر سب سے پہلے کہ آج کی جو سماعت تھی اس میں ججز کی تقسیم کوئی آپ کو نظر آئی تو وہ بتائیے گا ذرا۔ دیکھیے یہ سارے ہی سوال آپ کے بہت ویلڈ ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے صحیح کہا کہ جو براہ راست نشریات ہیں، خاص طور سے سپریم کورٹ کی جب فل کورٹ جو ہے وہ پروسیڈنگ کر رہی ہو، تو یہ پہلی روایت قائم کی تھی اس سے پہلے جو پروسیڈنگز تھی، اور پھر آج اس کو جاری رکھا ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی پیش رفت اس لحاظ سے ہے کہ ایسے سینسٹیو معاملے جس کے بارے میں عوام الناس کو کبھی یہی پتہ نہیں چلتا تھا کہ کیا ڈسکس ہوا، فیصلہ کس بنیاد پر ہوا، تو وہ براہ راست عوام کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہے، تو اٹس اے پازیٹیو جسچر۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ میں بڑے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جہاں تک چیف جسٹس کا تعلق ہے، انہوں نے تو اپنی ججمنٹ پرناؤنس کر دی ہوئی ہے، ناٹ ایک دفعہ بلکہ متعدد بار۔ مثال کے طور پہ انہوں نے کہا کہ بھائی آپ یہ سب کچھ جو درخواستیں لے کے آئے مجھے امپاور کرنا چاہتے ہیں نا، میں نہیں ہونا چاہتا امپاور۔ اور اس کو انہوں نے جس طریقے سے کوالیفائی کیا وہ بہت ہی خوبصورت انداز تھا۔ انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ اس وقت 14 اور ججز بیٹھے ہیں، اگر یہ مجھے کہیں کہ کسی فلاں سینسٹیو قومی مسئلے کے اوپر آپ فل کورٹ بنا لیجئے، اور میں کہتا ہوں جی میں تو نہیں بناتا، تو کیا کر لیں گے آپ میرا؟ از دیٹ فیئر؟ یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ وہ ایک ایسے چیف جسٹس ہیں جو اپنے آپ کو مزید اختیارات کے خواہش مند نہیں ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے مزید اختیارات نہیں چاہیے، اور یہ اختیارات کم کرنے کا ایشو نہیں ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اختیارات صرف ایک شخص میں یعنی سمو دیے گئے تھے، اس کو ڈیوائیڈ کر کے ایکسپینڈ کر دیا گیا کہ 3 رکنی کمیٹی ہوگی جو طے کرے گی سو موٹو کب لینا ہے، اور جو بھی بینچوں کے فیصلے ہوں گے، اس بینچ کے فیصلے ہوں گے، اس کے اوپر اپیل کا حق ہوگا۔ یہی ہے نا جس تو اس کی یہی ہے نا۔ تو وہ کہتے ہیں اس کے اندر خرابی کیا ہے۔ دوسرا ایشو جو سب سے بڑا ڈیبیٹیبل ایشو تھا وہ یہ تھا کہ کیا پارلیمنٹ اس طرح کی قانون سازی کر سکتی ہے کہ نہیں۔ ہم نے پچھلی پروسیڈنگ میں بھی دیکھا، ہم نے آج بھی دیکھا، جو چیف جسٹس صاحب ہیں اور جو ان کے ہم خیال ججز، بڑی عجیب و غریب اصطلاح ہے جو ہم استعمال کر رہے ہیں، نہیں کرنی چاہیے کیونکہ پہلے ایسا تھا، اب شاید ایسا نہیں ہے۔ ان کی رائے آلموسٹ ایک ہے، سوائے چند ان ججز کے جنہوں نے پہلے سے اس کے اوپر پوزیشن لی ہوئی ہے، یعنی جو پچھلے بینچ میں شامل تھے۔ ان کے علاوہ میرے خیال سے تمام کو اس بات پر اتفاق ہے کہ قانون سازی کرنا پارلیمنٹ کا ایکسکلوسیو رائٹ ہے۔ دیئرفور وہ اگر امینڈمنٹ کریں، وہ اگر ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے کریں، وہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ کریں، یہ ان کا رائٹ ہے۔ تو کیا ایسا پاسبل ہے کہ وہی ججز جو جن پہ آپ نے اشارہ کیا جن کی طرف، وہ اس ساری پروسیڈنگ کے بعد، کیونکہ اس میں ڈسکشنز بھی ہو رہی ہیں، دلائل بھی ہیں، تو یہ سن کے وہ اپنا فیصلہ کوئی تبدیل کرنے کی طرف بھی آئیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ایسا لگ رہا ہے، ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا میں اور آپ بیٹھ کے یہاں جج نہیں کر سکتے، لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ان میں سے چند ججز شاید اپنی اوپینین چینج کر لیں۔ اس کی وجہ ہے کہ ایک تو اب کوئی وکیل، کوئی پارٹی یہ گلہ نہیں کر سکے گی کہ جی ہمیں موقع نہیں دیا گیا۔ سو ایوری بڈی از بینگ ہرڈ، اور ساتھ یہ یقینی بنایا جا رہا ہے کہ پوری قوم سن رہی ہے، نہ صرف سن رہی ہے، دیکھ رہی ہے۔ تو آپ نے دیکھا جو بڑے بڑے نام تھے جگادری قسم کے وکلاء کے، ان کے کیسے بھرکس نکلے ہیں، اس لیے محتاط رویے ہو گئے۔ ہاں وہ مطلب ہے محتاط رویے ہونے ضروری تھے، اس لیے کہ پہلے تو وہ کہتے تھے نا کہ آپ وکیل نہ کریں جج کر لیں، ان وکیلوں نے جج کیے ہوئے تھے، تو وہ اب صورتحال نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بار بار یہ سوال پوچھا گیا، چیف جسٹس نے تو غالباً یہ ہر ایک آرگو کرنے والے وکیل سے پوچھا کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا اس قانون سے کسی کا بنیادی حق افیکٹ ہو رہا ہے؟ بھئی میرا حق ہے نا کہ میرے پاس اختیار ہے، میں نہیں چاہتا کہ مجھے ملے، تو اس سے کسی کا کیسے نقصان ہو رہا ہے، کسی کا بنیادی حق کیسے تو اس کا کوئی پلازیبل جواب کسی نے نہیں دیا۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اس بینچ کے رویے کے اوپر سوال اٹھانے کی بجائے اس پر زیادہ فوکس کرنا چاہیے کہ وہاں ڈسکس کیا ہو رہا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک تو میں نے کہہ دیا نا کہ جی چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ بھائی میرے پاس جتنا اختیار ہے یہی بہت کافی ہے، مجھے اور مزید اختیارات کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل میں ہم نے بیٹھ کے یہ ڈٹرمن کرنا ہے کہ کیا پارلیمنٹ کا استحقاق ہے قانون سازی کرنا یا نہیں ہے۔ اس کے اوپر آلموسٹ وکلا بھی، بہت سارے وکلا بھی ایگری کر گئے کہ نہیں جناب یہ تو پارلیمنٹ کا اختیار ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج کی پروسیڈنگز میں جو آپ نے آبزرویشن دی وہ بالکل مجھے اس لیے بھی ٹھیک نظر آئی کہ بہت سارے اس پرانے بینچ کے ججز نے بھی ایسے سوال پوچھے
جن کا وکلا کے پاس جواب نہیں تھا. تو یہ بھی ایک انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ وہ بھی معاملے کی تہہ تک جانا چاہتے ہیں, وچ از اے گڈ اومن. اچھا جی, اب آپ دوسری بات دیکھیے کہ کیا کسی بینچ کے فیصلے کے خلاف اپیل کا حق دیا جانا آئین کی خلاف ورزی ہے؟ چیف جسٹس صاحب نے بڑے سیر حاصل, انہوں نے کہا یہ بنیادی حق ہے ہر آدمی کا کہ اس کے خلاف اگر کوئی فیصلہ ہو تو اس سے لارجر بینچ میں اپیل کے لیے جانے کا اختیار اس کے پاس ہونا چاہیے. اسی اسپرٹ کے تحت ہی تو انٹرا کورٹ اپیل کی گنجائش نکالی گئی تھی کہ آپ اسی عدالت میں بھی اپیل کر سکتے ہیں نظر ثانی کی. تو یہ ہو گیا جناب. دوسری بات یہ ہے کہ جب ایک وکیل صاحب نے کہا, جو خاص طور سے پی ٹی آئی کے وکیل تھے, کہ میں 24 کروڑ عوام کی نمائندگی کر رہا ہوں, ان کے بہاف پہ بات کر رہا ہوں, تو چیف جسٹس صاحب نے ٹوکا انہیں کہا نہ آپ الیکٹڈ ہیں نہ ہم الیکٹڈ ہیں, اس لیے آپ اپنی بات کریں. بالکل میرے خیال سے صحیح آبزرویشن تھی کہ آپ وہاں پر لیگل نقطے کے اوپر آئے ہیں بحث کرنے کے لیے, نمائندگی کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں. ایک بات جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات آج ہوئی, وہ میں اسی لیے اس کو بعد میں لے کے آیا ہوں تاکہ اس کے بعد تفصیل سے بات ہو جائے, وہ یہ کہ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آج آپ کو حلف یاد آ رہا ہے اپنا, جب مارشاء اللہ لگتے تھے تب تو آپ کو حلف یاد نہیں آیا کبھی. پھر انہوں نے یہاں تک بھی کہا کہ اس کمرے میں ایسی تصویریں لگی ہوئی ہیں جنہوں نے مارشاء اللہ کی پذیرائی کی, پذیرائی سے مراد ان کی یہ کہ اس کو انڈورس کیا, اس کو پروٹیکٹ کیا, اس کو انڈیمنٹی دی, جواز فراہم کیا. اور سو مچ سو دنیا کی تاریخ انصاف میں پہلی مرتبہ کسی ایک شخص کو آپ نے یہ حق دیا کہ وہ قانون آئین میں اپنی مرضی سے 3 سال تک امنڈمنٹ کر سکتا ہے. آپ یہ بتائیے کبھی آپ نے یہ بات سنی ہے؟ کبھی پارلیمنٹ نے دیا ہے کسی ایک پرائم منسٹر کو حق جو کہ الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو ہے؟ تو یہ سب کچھ انہوں نے ریکال کرایا آہستہ آہستہ, بڑے دھیمے انداز میں چیف جسٹس صاحب اس کی پروسیڈنگ جو ہیں وہ کر رہے ہیں. ان کی یہ خواہش تھی کہ آج یہ معاملہ ختم ہو جائے, بلکہ جب ابتدا میں پروسیڈنگ شروع ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آج ہم اس معاملے کو ختم کرنا چاہتے ہیں, لیکن ان دا گڈ اسپرٹ. میں تو اس کو گڈ اسپرٹ ہی کہوں گا, کہ انہوں نے کہا کہ اچھا اگر کچھ لوگوں کا پوائنٹ آف ویو رہ گیا ہے, یا کچھ ایسے معاملہ جات ہیں جن پر ابھی بحث نہیں ہوئی ہے, یا ایسے لوگ جنہوں نے ابھی اپنا موقف جو ہے وہ بیان کرنا ہے, تو اسے ہم اگلے منڈے تک پوسٹ پون کر رہے ہیں. اور اس دن لیکن 1 گھنٹہ بھی مزید نہیں ہوگا, اسی دن ہم اس کا فیصلہ کریں گے. میرے خیال سے یہ اچھی روایت ہے کہ معاملہ جات کو اننیسیسریلی لٹکا رہے. آج کیا ہے جی, آج فلاں وکیل نہیں ہے جی, آج کیا جی, آج فلاں نے استثناء کی درخواست دے دیا کہ اس قسم کے یہ ٹیکٹسز نہیں چلیں گے اور نہیں چلنے چاہیے. اصل بات وہ کہتے ہیں کہ جی یہ بتا دیں کہ یہ جو ترمیم ہے, یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر امینڈمنٹ ہے, یہ کس طرح سے آئین سے متصادم ہے. لیکن آپ کو یقین کیجئے گا, آپ نے بھی سنی ہے, میں نے بھی بیٹھ کے بڑے غور سے گفتگو بھی اس کے اوپر کی ہے, کوئی جج, کوئی وکیل ابھی تک یہ ثابت نہیں کر سکا کہ یہ اس کی پروویژن جو ہے یہ کنٹراڈکٹری ہے یا وائلیشن آف دا کانسٹیٹیوشن ہے. دیئرفور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا آرگومنٹ جو ہے اور زیادہ اسٹرینتھن ہو جاتا ہے. دوسرے جو ایک جج جو سب سے زیادہ ایکٹیو تھے وہ تھے اطہر من اللہ صاحب. وہ بھی ڈھنگ کی بات کر رہے تھے. انہوں نے کہا جی باقی سب چیزوں کو چھوڑیے, یہ بتائیے کہ الیکٹڈ ہاؤس کے پاس عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے قانون سازی کا حق ہے کہ نہیں ہے. اور وہ جس کو کہتے ہیں نا اینڈ پیریڈ, وہ اس سے آگے جانے کے لیے تیار نہیں تھے. وہ کہتے ہیں پہلے مجھے یہ سمجھایا آپ کہ یہ ان کا رائٹ ہے کہ نہیں, اور اگر نہیں ہے تو کیا یہ ہمارا رائٹ ہے جو ہم ان الیکٹڈ ہیں کہ ہم 15 بندے بیٹھ کے یہاں پوری قوم کی تقدیر کا فیصلہ کر دیں. تو میرے خیال سے the proceedings are going in a very decent way. اس تو لیے بخاری صاحب آرٹیکل 191 آئین کا جو ہے اس میں یہ بھی حوالہ دیا گیا کہ یہ اختیار سپریم کورٹ کو دیا گیا ہے جو سپریم کورٹ کے رولز بنانا ہے. تو اگر پارلیمان جو ہے وہ اس شک کا احترام نہیں کرتی, اس کو کچھ بائی پاس کرتی ہے, خود سے قانون سازی کرتی ہے, تو یہ اس ادارے کے اندر کے جو اندرونی معاملات ہیں ان میں مداخلت تصور ہوگی. دیکھیے یہ ایک آرگومنٹ ہے, لیکن 191 کو آپ آئسولیشن میں نہیں پڑھ سکتے. اس کی پروویژن کے ساتھ لکھا ہوا ہے سبجیکٹ ٹو لا اینڈ کانسٹیٹیوشن. اب لا اینڈ کانسٹیٹیوشن تو سپریم کورٹ نے نہیں بنانا نا, رولز بنائے. ابھی بھی رولز بنانے کا کوئی اختیار واپس تھوڑی لے رہے ہیں. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سو موٹو کا ایکشن ہے یہ بجائے اس کے کہ ایک جج کی ومز کے اوپر ہو, ایک خود چیف جسٹس صاحب ہوں
اور دو دوسرے سینئر موسٹ ججز ہوں. مجھے بتائیں اس میں خرابی کیا ہے؟ کیا از اٹ ناٹ ان دا اسپرٹ آف ڈیموکریسی کہ آپ میوچل کانسنٹ سے طے کر لیں؟ کوئی باہر کا بندہ تھوڑی بٹھا رہے ہیں اور یہ تھوڑی کہا کہ 2 MNA بیٹھیں گے آپ کے ساتھ. تو یہ سپریم کورٹ کے جورسڈکشن کے اندر ہی ایک کنسلٹنسی کے پروسیس کی یعنی یقین دہانی کرائی جا رہی ہے اس امینڈمنٹ کے ذریعے. یعنی عدلیہ کو مزید اسٹرینتھن کر رہی ہے. دیکھیں یہی پوائنٹ آف ویو ہے چیف جسٹس کا. وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں لگ رہا یہ کہ مجھ سے کوئی اختیار چھینے جا رہے ہیں، لیکن میں نہیں چاہتا ہوں کہ مجھے مزید اختیارات دیے جائیں. اور میں نے اس کی مثال دی کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ مجھے کہیں سارے مل کے کہ فل بینچ بنا دیں، میں کہوں نہیں بناتا، تو کیا کر لیں گے آپ میرا؟ تو وہ کہتے ہیں یہ اس قسم کا اختیار ایک فرد واحد کے پاس نہیں ہونا چاہیے. پھر انہوں نے ایک اور مثال دی. انہوں نے کہا کہ فرد واحد کے پاس یہ جو اتنا بڑا اختیار تھا اس کا مس یوز ہوا ہے ماضی میں، اس نے ہمیں تباہی کے کنارے تک پہنچایا ہے. تو اگر آپ مجھ سے ایمانداری سے پوچھیں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے اپنی ججمنٹ تو پرناؤنس کر دی ہے کہ بھائی جان مینوں نہیں چاہیے مزید اختیار، اور یہ حق ہے پارلیمنٹ کا. ایک اور بات جو اس کے اندر پوشیدہ ہے وہ ہم کر لیں. ایک عرصے سے، 1 سال سے نہیں، دہائیوں سے یہ بحث چل رہی ہے کہ سپریم کورٹ سپیریئر ہے یا پارلیمنٹ سپریم ہے. یہ ساری گفتگو اس کا جواز مہیا کر رہی ہے کہ نو، لیجسلیشن کے اعتبار سے پارلیمنٹ از سپریم. یہ ہے اس اسپرٹ میں کہ نہیں؟ کیونکہ قانون سازی ہو گئی وہاں سے آنی ہے. یہ جس آئین کی بات کرتے ہیں کہ یہ آئین کو وائلیٹ کر رہی ہے، کس نے بنایا تھا؟ آئین سازی بھی وہیں پر ہوتی ہے. سو میرے خیال سے اس بحث کو اگر ہم اپنے ناظرین کے لیے آسان بنائیں یا آسانی سے سمجھانے کی کوشش کریں تو ہم یہ کہیں گے کہ لیجسلیشن جو ہے یہ ایکسکلوسیو رائٹ ہے پارلیمنٹ کا، اور پارلیمنٹ نے اس امینڈمنٹ کے ذریعے کوئی مداخلت نہیں کی ہے سپریم کورٹ کے ججز کے اختیارات میں یا چیف جسٹس کے اختیارات میں. صرف ایک کنسلٹنسی کا پروسیس جو ہے وہ انٹروڈیوس کرایا ہے، جو میرا خیال ہے اگر آپ اس کو بالکل ان بائسڈ ہو کے، نان پارٹیزن ہو کے دیکھیں تو مجھے اس کے اندر کوئی خرابی نہیں لگتی. بخاری صاحب یہ باتوں سے جو مجھے سمجھ آئی وہ یہ ہے کہ جو ڈیموکریسی ہے اس میں عدلیہ کو بلا شبہ جو ہے وہ آزادی حاصل ہے. وہ ایک الگ سے پورا ایک انسٹیٹیوشن ہے کیونکہ اس کے جو ایڈمنسٹریٹو معاملات ہوتے ہیں، جیسے وہاں پہ تقرری کرنا ہے، سزا جزا کا معاملہ ہے، وہ اس انسٹیٹیوشن کے اندر ہی سیٹل ہوتا ہے. لیکن پھر بھی قانون سازی پارلیمنٹ سے ہو کر آتی ہے. تو لیکن اس وقت جس طرح سے کر کے چیف جسٹس صاحب نے اشارہ کیا مارشل لاء کی طرف، اور جس طرح سے کہ عدلیہ نے ہمیشہ یعنی جب بھی مارشل لاء لگا تو اس کو جواز فراہم کیا، تو اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ عدلیہ کی آزادی کو یہ جو جس خطرے کی بات ہو رہی ہے یہ باہر سے نہیں ہے، یہ عدلیہ کے اندر سے ہے. ایبسلیوٹلی. جس طرح کی ڈویژن ہم نے پچھلے